آج 31 دسمبر 2024 منگل کا آخری دن، آخری موقع۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 دسمبر 2024 کا آخری دن، جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج 31 دسمبر منگل کے دن کو جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہوگی۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں، برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو ان 3 کاموں کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتا ہے، تو آج 31 دسمبر منگل کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ اگر کوئی بندہ صبح یہ 3 کام کرتا ہے تو شام ہونے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، تو آج 31 دسمبر منگل کے دن میرے کہنے پر یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھ لو۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر عمل کی کوئی بھی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ 31 دسمبر منگل کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ 3 کام کرنے والا ایک رات میں امیر و کبیر بن جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ 31 دسمبر منگل کے دن اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسیاں، تنگ دستیوں کو ذہن میں رکھ کر یہ 3 اعمال پڑھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے، تو میرا رب اپنے مبارک ناموں اور اپنے کلام پاک کے طفیل رزق اور دولت کا سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب سے مانگا کرو۔ آج کے دور میں ہماری ناکامی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں پانی یا بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو ہم بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے، وہ بندے تو خود میرے محتاج ہیں، تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو ایک بار رب کریم سے مانگ کر تو دیکھ، وہ غیب سے تیرے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 31 دسمبر 2024 منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے پڑھ لیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کو کر کے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے، یا ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے کہ جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جلدی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے آرام آرام سے، دھیان سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے مسائل غیب سے ختم ہو رہے ہیں۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا وہابو 11 بار پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ 31 دسمبر منگل کا دن ہے، یہ اس سال کا آخری دن ہے، رب کریم کو منانے کا دن ہے، رب سے اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کا دن ہے۔ صرف 11 بار یا وہابو پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ سورہ کوثر بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین صورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین صورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ آپ جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ ہر پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی وہ عمل، وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو منگل کے دن یا وہابو اور سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ رب کریم تیرا شکر ہے، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا،
اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والا رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو شکر کرتا ہے تو رب تیرے رزق و دولت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے، تو نہ شکری کر، راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کریم کا شکر ادا کیا کریں۔ 31 دسمبر 2024 منگل کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد، یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد عمل مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ ایک کام روزانہ کیا کریں کہ آپ روزانہ کم از کم ایک تسبیح استغفر اللہ کی لازمی پڑھ لیا کریں۔ سچی توبہ کے بعد ضد کر کے رب کریم سے مانگے، اور بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما کر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔